تمہارا دین کیا ہے؟ اب نہ تو زبان کا پوچھا، نہ وطن کا پوچھا، نہ علاقے کا پوچھا، نہ جھڈوں کا پوچھا، نہ کھپروں کا پوچھا، نہ ہندوستان کا پوچھا، نہ ترکستان کا پوچھا۔ بتاؤ بھائی تمہارا دین کیا ہے؟ ان کا اسلام ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ اے اللہ دین اسلام پر قائم و دائم رکھیے۔ یہی قبر کا امتحان ہے۔ جب اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جب اس نے کہا میرا دین اسلام ہے، قبر میں روشنی پھیلنی شروع ہو گئی۔ اسلام نور ہے، اسلام نور ہے، دامن مصطفیٰ نور علی نور ہے۔ پوچھا، قبر میں روشنی پھیلنے لگی۔ تمہارا دین کیا ہے؟ ان کا اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو پسند کیا ہے ہمارے لیے وہ دین اسلام، میرا وہی دین ہے۔ کہاں سے ملا؟ اس لیے کہ دین اسلام میں بھی گڑبڑ کرتا ہے مرزا قادیانی۔ قادیانی والا تو نہیں ہے۔ کون سا نوٹ ہے ایمان والا بتاؤ؟ کس کی مہر لگی ہوئی ہے دکھاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں نا نوٹ، اچھا نوٹ ہے، دیکھو مہر لگی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک کی، یوں کہاں لگی ہوئی ہے؟ کاغذ صحیح ہے، یوں کہاں صحیح ہے؟ مہر صحیح نظر آ رہی ہے، یوں کہاں صحیح آ رہی ہے؟ اسٹیٹ بینک کی ہے، یوں کہاں بینک کی ہے؟ بینک دولت پاکستان لکھا ہوا ہے، یوں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں اصلی نوٹ ہے؟ تم نے کہا کہ رب اللہ ہے، تم نے کہا کہ دین اسلام ہے، بتاؤ اس پر مہر کس کی لگی ہوئی ہے؟ وہ کہا یہی جو تشریف رکھتے ہیں انہی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کا یہ میرے آقا ہیں محمد الرسول اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ، حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ قبر میں رونق افروز ہوں گے، ان کی روشنی پھیل رہی ہوگی۔ جب اس سے پوچھا تم کو رب کا پتہ کہاں سے ملا، تم کو اسلام کہاں سے ملا؟ ان کا ان کے در سے ملا۔ جب ان کے در پہ پہنچا تو جب ان کے در پہ پہنچا نمازیں ملی، ان کے در پر حاضر ہوا ایمان ملا، ان کے در پر حاضر ہوا قرآن ملا، ان کے در پر حاضر ہوا رحمان ملا۔ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق دریافت ہوگا، رسول اللہ کی غلامی یہ سند ہے آزاد ہونے کی۔ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شناخت ہے اور ہم ان کی شناخت ہے۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ پر اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا، حضور کے سینے پر اترا، قلب مصطفیٰ پر اترا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا آئیے کوہ طور پر۔ جب کوہ طور پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تختیاں لکھی ہوئی تھی وہ دے دیں، کہہ لیجئے یہ لکھا ہوا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے خذھا بقوۃ، الواح لوحیں تختیاں لکھی ہوئی دے دی اور کہا خذھا بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اس کو پوری قوت اور مضبوطی سے تھامے رکھیے اور اپنی امت سے بھی کہیے، نبی سے امت بنتی ہے، امت نبی سے بنتی ہے، ہم حضور کی امت ہے،
اور نبی سے ہم پہچانے جائیں گے، رسول اللہ کی امت۔ حضور آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ غر المحجلین، میری امت کی پیشانیوں سے ایمان کی روشنی چمک رہی ہوگی۔ وضو کے بعد غر المحجلین، وضو کے بعد ان کی پیشانی پر ایک نور آتا ہے۔ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی پیشانی پر نور آتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن چمک رہا ہوگا، قیامت کے دن مومنوں کے لیے نور چمک رہا ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ایمان والے قیامت کے دن جب ادھر ادھر جا رہے ہوں گے پل صراط کی طرف، جنت کی طرف، پل صراط کی طرف، تو چاروں طرف ان کے نور ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دائیں اور بائیں ایمان والوں کے ساتھ نور ہوگا۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کے ساتھ نور ہوگا تو نور دینے والے مصطفیٰ کتنے نور اعلیٰ نور ہوں گے، ان کے صدقے میں نور بٹ رہا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور حضرت موسیٰ کو دے دی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ کر دے دی۔ تو توریت لکھ کر دے دی، قرآن شریف لکھ کر نہیں دیا؟ نہ، دے سکتے تھے۔ شب معراج میں نماز فرض فرمائی، 5 پڑھ لو 50 کا ثواب لے لو۔ اے محبوب، آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، 5 پڑھ لیں 50 کا ثواب لے لیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی دے دیتے، لو بھائی یہ بھی لے جاؤ، کہ بھائی نماز کے تحفے کے ساتھ ساتھ قرآن کا تحفہ بھی دے دیا۔ کہا نہیں، ہم اس کو اتاریں گے۔ توریت حضرت موسیٰ کو لکھ کر دے دی، کتبنا لہو فی الالواح، بلایا کوہ طور پر اور لوحے تختیاں لکھی بھی تھیں، توریت دبی دے دی، لو بھائی لے جاؤ۔ قوم کو بھی کہو اس پر سنیں، اس پر عمل کریں، لیکن قرآن نہیں دیا، لکھ کر نہیں دیا۔ دے سکتے تھے، لکھ کر نہیں دیا، کہ نہیں اس کو اتاریں گے۔ یہ قرآن ہمارا کلام، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اچھا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ اکبر، تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن اگر اتر جاتا، پہاڑ پر اتار دیتے تو قرآن شریف کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا خشیت الہی سے، اتنا وزن ہے۔ تو کا تلاش کرو، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، کعبۃ اللہ برداشت نہیں کر سکتا، کوہ طور نے زبور کو برداشت کر لیا، توریت کو برداشت کر لیا، کوہ طور نے توریت کو برداشت کر لیا، قرآن کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ تلاش کرو کہاں اتاریں، روئے زمین پر تلاش شروع کیا، کعبۃ اللہ شریف برداشت نہیں کر سکتا،
جنت میں کوئی مقام ایسا نہیں جو برداشت کر لے، زمین پر کوئی مقام ایسا نہیں جو برداشت کر لے، تو کہاں اتاریں؟ اتارو اتارو، روح زمین پر اللہ کی مخلوق میں اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اتارو، کہاں اتارو؟ قلب مصطفیٰ پر اتارو، وہ برداشت کر سکتا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کر آئے علی قلبک